ہاں جی ہاں، یہ یہاں جتنے لوگ ہیں وہ فری رہ رہے ہیں، سب کو فری پلاٹ عطا کیے گئے ہیں اور جتنی دیر مرضی ان کی کرے وہ رہ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک اشرف نوید، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹرن۔ ناظرین، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی گئی جس میں بتایا گیا ہے، کسی گاؤں کا ذکر ہوا ہے کہ یہاں پہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ جگہ دی جاتی ہے تاکہ لوگ وہاں پہ رہ سکیں۔ گاؤں کا نام ہے جی کوٹ رحمت خان۔ جی میرے ساتھ اسی گاؤں کے ایک موجود ہیں جی بھائی، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا نام ہے جی؟ سارنگ خان جی۔ صاحب کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ادھر رہتے ہوئے؟ 13 سال جی۔ اور یہ جو جگہ یہاں جو ہے وہ کس کی ہے؟ یہ ملکوں کی ہے جی، ملک سلطان صغیر آباد۔ کب سے آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ 13 سال ہو گئے۔ 13 سال سے۔ اور جگہ جو آپ کو ملی ہے وہ آپ نے خریدی ہے یا یہ فری ہے جی، اور اس کے اوپر جو آپ نے مکان بنا رکھا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے۔ وہ اپنی ذمہ آپ نے خود وہ مطلب تیار کیا ہے؟ اگر آپ یہاں سے چھوڑنا چاہیں؟ ہاں جی، اپنا ملبہ لے جا سکتے ہیں، اگر کوئی بندہ رہنا چاہے تو ملبے کے پیسے دے کے ادھر رہ سکتا ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہ آپ ملبہ اس کو دے سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جن لوگوں سے آپ نے زمین لی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ملک ہیں جی۔ اور یہ جو جتنا جو رقبہ ہے یہ گاؤں کا، یہ سارا انہیں کیا ہے؟ یہ ملک ہے، 3-4 گھر ہے ملکوں کے، ان کا مشترکہ ہے جی۔ وہ ملک کیا کرتے ہیں یہاں؟ ذمہ دارہ کرتے ہیں جی۔ اچھا، اور یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، رہ رہے ہیں گاؤں میں اس وقت، وہ سب فری کے فری ہیں؟ فری جی، فری بالکل۔ آج کل بھی اگر کوئی یہاں اس گاؤں میں آ کے بسنا چاہے، رہنا چاہے، تو کیا اس کو جگہ مل سکتی ہے؟ مل سکتی ہے۔ یہ کوئی پلاٹنگ ہے یہاں کے مخصوص یا جتنی مرضی جگہ آپ لے سکتے ہیں؟ جتنی ضرورت ہوئے کسی کو اتنی مل جائے گی۔ لے جی، کوٹ رحمت خان میں ہم نے وزٹ کیا ہے گاؤں کا، مختلف گلیوں میں ہم گئے ہیں، گاؤں کا پورے کا وزٹ کیا، مختلف لوگوں سے آف کیمرہ بھی ہماری بات ہوئی ہے، اور وہاں بھی ہم نے جو سنا ہے، جو اس گاؤں کے بارے میں سنا تھا، وہ لوگوں کی زبانی بھی ہم نے سنا ہے۔ ابھی ہم پہنچے ہیں ایک ڈیرے پہ، یہاں پہ مقامی حضرات موجود ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ایکچولی اس گاؤں کی جو کہانی وہ کیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ملک فیاض احمد۔ ملک صاحب، ہم اس گاؤں میں آئے، ہم نے سوشل میڈیا پہ اس کی مختلف جو ہے وہ آراء دیکھی ہیں لوگوں کی، تو سنا گیا ہے کہ اس گاؤں میں جو لوگ آباد ہیں وہ فری آف کاسٹ یہاں پہ آباد ہوئے ہیں۔ ہاں جی ہاں، یہ یہاں جتنے لوگ ہیں وہ فری رہ رہے ہیں، سب کو فری پلاٹ عطا کیے گئے ہیں اور جتنی دیر مرضی ان کی کرے وہ رہ سکتے ہیں، ان کو کوئی ہماری طرف سے دکھ تکلیف نہیں ہے۔ اچھا، یہ کوٹ رحمت خان گاؤں جو ہے وہ یہ کتنے ایکڑ پہ مشتمل ہے؟ گاؤں جی گاؤں، یہ تقریباً یعنی اس کی ٹوٹل جو ہے وہ زمین کتنی ہے؟ 1000 ایکڑ ہے۔ 1000 ایکڑ؟ یہ صرف اس گاؤں کی گاؤں کی ہے، یہ تقریباً 25-26 ایکڑ۔ ٹوٹل جو رقبہ ہے ملک رحمت جو یہاں کے سربراہ، 1000 ایکڑ ہے۔ 1000 ایکڑ اس کا مطلب رقبہ ہے جو ملک رحمت خان کی، جو یہ 40 مربع بنتی ہے، 40 مربع پہ یہ۔ اچھا، یہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں، آپ ہیں یہاں کے رہنے والے، آپ ظاہری بات ہے ان کی اولاد میں سے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کی کتنی اولادیں تھیں؟ ان کی 6 بیٹے، 6 اولادیں تھیں ان کی؟ یہاں کے 6 بیٹے تھے جن کی آگے سے اولاد ہے۔ آپ ان کی کتنی نسل میں سے؟ میں ان کی تقریباً 4تھی پیڑھی پہ ہوں۔ اچھا، یہ گاؤں جو ہے کب مطلب ملک رحمت صاحب نے آ کے آباد کیا تھا؟ یہ 1947 سے پہلے کا آباد ہے۔ 1947 سے پہلے کا آباد۔ اچھا، اس گاؤں میں جو لوگ رہ رہے ہیں ابھی، ظاہری بات ہے فری آف کاسٹ رہ رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تقریباً مزدور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، کوئی مسلم شیخ ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی ارائی ہے، یہ سب ادھر آباد ہیں، آپ اپنی مزدوری کرتے ہیں اور ادھر اچھا، یہاں مختلف قومیں آباد ہیں؟ مختلف قومیں آباد ہیں، اپنی مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آپ اگر کوئی شخص یہاں پہ آتا ہے، کوئی مزدور آدمی آتا ہے، تو کیا اس کو آپ زمین دیں گے؟
हाँ जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको खाली ना भेजें, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, उसको कोई ना कोई जगह देंगे कि वो अपना घर बना ले। अच्छा, ये कोई मखसूस जगह देते हैं, मतलब 4 मरले 5 मरले, या जितनी उसको लेनी चाहे वो? पहले तो जब जगह वाफर थी, जितनी किसी का दिल चाह उसने उतनी दीवार कर ली, लेकिन अब थोड़ी सी जगह तंग हो गई है, इसलिए उसको थोड़ी सी जगह 5 मरले 4 मरले जितनी गुंजाइश होगी उसके मुताबिक उसको देंगे। अच्छा, इस गांव में कितने घर आबाद हैं इस वक्त? तकरीबन 350-400 घर आबाद हैं। यहाँ पे कौन कौन सी सहूलतें हैं इस गांव में? गैस, बिजली, स्कूल और हस्पताल मौजूद है। अस्पताल 24 घंटे चलता है, डॉक्टर 24 घंटे मौजूद हैं। जिस वक्त को जाता है दवाई लेकर आता है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं इधर। अच्छा, जो हॉस्पिटल की जगह है और स्कूल मसाजिद, ये जगह जो है वो इन लोगों ने दी हुई है, आप यानी कि आप लोगों ने दी हुई है? जी हाँ, ये अस्पताल की जगह मलक किसान साहब थे, उन्होंने दी है। जो ग्राउंड की जगह है वो मलक सुल्तान साहब ने दी है, मलक किसान साहब के बेटे हैं, उन्होंने दी है। और मस्जिद, स्कूल, ये पहले ही 1947 मस्जिद तो बनी है, तकरीबन 1947 से पहले 1945 में बनी है। 44 में डेरा बना हुआ है, 45 में मस्जिद बनी है। अच्छा, अगर कोई शख्स यहाँ से जाना चाहता हो तो वो मतलब वो जगह फ़रोख्त करेगा, किस तरह जाएगा यहाँ से? वो अपना वो मलबा ले जा सकता है। अगर को हाँ इधर को वो उसको फ़रोख्त करना चाहे ऊपर का मलबा, तो फ़रोख्त करके जा सकता है। पहले तो हम उसको रोकेंगे कि इधर से जाए ना। अगर को जाना चाहे तो या पर अपना मलबा ले जाए, या मलबा इधर को फ़रोख्त किसी को करके चला जाता है। अगर आज के दौर में आज के हवाले से कोई बंदा आता है आपके पास, उसको रहाइश के लिए जगह चाहिए होती है, मजबूर होता है, तो क्या आप उसको जगह देंगे? जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसका मसला हल हो। हमें हमारी तरफ से किसी को तकलीफ़ ना हो। कोई अगर आता है आप को प्लाट के सिलसिले में आता है तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसा खाली ना जाए, किसी का मसला हल हो जाए। अच्छा, ये मलक रहमत साहब जो मरहूम जिनके नाम से ये गांव आबाद है, इनकी कहीं और भी कोई ज़रिए रकबा या वैसे जगह निकली है? जी, ये शहर हाफिज़ाबाद में ही है, और नानोना दोनों शर्की और गरबी, उधर भी मलक रहमत खां की जायदाद है और औलाद उधर भी रहाइश पजीर है। लेकिन नाज़रीन, ये थी कोट रहमत खां की दास्तान जो मलक फ़याज़ साहब ने बयान की है। जैसा कि सोशल मीडिया पे ये था कि यहाँ पे जो है वो मुफ्त प्लाट जो दिए जाते हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो हमारे इलाके के अपने लोग हैं या जो इनके मज़ारे हैं, मज़दूर लोग हैं, उनके लिए इन्होंने ये जगह वक़्फ़ की हुई है। और आज भी अगर उनके कोई रिश्तेदार यहाँ पे आते हैं तो उनको ये जगह जो है वो दे देते हैं ताकि वो रहे, और तब तक जब तक वो रहना चाहे रह सकता है। इसी के साथ नाज़रीन, अपने मेज़बान मलक अशरफ नवीद को दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिए उर्दू टर्न। अल्लाह हाफ़िज़।